اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اور ہمارا ایک معمول یہی ہے کہ جو چیزیں قرب و جوار میں، یا جو مہینہ، جو اعراس، جو شخصیات، یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کو ضرور ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ اس میں بڑی برکتیں ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی کہ پہلا جو عشرہ ہے خواجہ خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف سے منسوب ہے، تو پورا عشرہ اسی میں چھٹی شریف کے حوالے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے محافل ہوتی ہیں۔ دوسرا عشرہ جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں مولا کائنات اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی یوم ولادت باسعادت یعنی 13 رجب المرجب کے حوالے سے، تو دوسرا پورا عشرہ جو ہے وہ مولا کائنات کے تذکرے سے معمور نظر آتا ہے، منور نظر آتا ہے۔ اور تیسرا جو عشرہ ہے، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کو تاریخ عالم کا، بلکہ کائنات کی تاریخ کا ایک ایسا محیر العقول واقعہ پیش آیا کہ جسے تاریخ انبیاء میں بھی اگر ہم دیکھیں اور مطالعہ کریں اگر تاریخ انبیاء کا، تو کوئی ایسی نظیر، ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو واقعہ معراج ہے۔ ماشاءاللہ، جواں سال عالم دین علامہ مفتی صادق اشرفی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین، ماشاءاللہ مقرر بھی بہت عمدہ ہے، عالم دین بھی ہیں اور محتمم بھی ہے ماشاءاللہ ایک جامعہ کے، میری مراد علامہ مفتی محمد ابو بکر صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے، آپ دونوں کا۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ماشاءاللہ علماء حضرات نوجوان سال بھی ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں تو ایک عرصہ ہو گیا اس چینل کے ساتھ وابستگی، اور بڑے بڑے علماء، اکابر علماء کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن جب نوجوان آتے ہیں اور نوجوان گفتگو فرماتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں جو علم دین کا ایک جذبہ ہے اور اس کو پہنچانے کا، تو وہ بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ ہم چلتے ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معجزہ معراج ہمارا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اچھا، معجزے کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ اس پر ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رئیس بھائی، جہاں تک معجزے کا تعلق ہے تو اسی قبل میں تمہیداً ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے تخلیق کے جو مقصد کو بیان کیا تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ واہ واہ۔ اور یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا کہ عبادت سے مراد وہ معرفت الہی ہے، سبحان اللہ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، کیونکہ امام غزالی نے لکھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہ کر سکے لا یصح العبادہ، اس کی عبادت ہی درست نہیں۔ اچھا کہا آپ نے، واہ واہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو شروع فرمایا، کیا بات، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اب انبیاء کرام کو جو اختصاصی وصف تھا وہ معجزے کی صورت میں عطا فرمایا کہ معجزہ یہ نبی کے نبوت پر ایک دلیل ہے۔ بے شک۔ اور معجزے کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ ہے عاجز کر دینا، عاجز ہونا۔ اور معجزے کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ خلاف عادت کوئی کام ہونا، صحیح، یعنی انسان کی عقل میں نہ آئے اور کوئی ایسا کام ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں نبوت کے لیے معجزہ عطا فرماتا ہے تو وہاں پر اگر ہم حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو وہ دور ایسا تھا کہ علم طب پر لوگ بڑی مہارت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو طب کے معجزے کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مادرزاد اندھے کو بینائی عطا فرما دیتے، بالکل بالکل ایسا ہی، مردے کو زندگی عطا فرما دیتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا دور دیکھیں
تو حضرت موسیٰ کے دور میں وہ جادوگروں کا دور تھا کہ اس دور میں جادوگری ایک بڑے عروج پر تھی. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک معجزاتی عصا عطا فرمایا, اور آپ نے اس عصا سے جو معجزے دکھائے یقیناً اسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا, محفوظ کیا. بالکل کہ جب جادوگروں نے جادو دکھایا اور حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ عصا اژدہے کی صورت اختیار کر گیا, نکل گیا سب کو. بالکل سب دیکھتے رہ گئے اور جادوگر ایمان لے کر آ گئے. اور فرعون نے دھمکیاں دی کہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا, سولی دے دوں گا, لیکن چونکہ ایمان کی حرارت وہ بلندی پر تھی تو انہوں نے کہا لا ضیرہ, تمہارا یہ سزا دینا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا کیونکہ اب ہم ایمان کی چاشنی پا چکے ہیں. تو ایمان کی چاشنی یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے امت میں منتقل ہوئی, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین ہیں, بے شک قرآن نے بیان کیا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, بے شک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام معجزات عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور جو 2 بڑے معجزات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے, علماء نے لکھا ان میں سے ایک وہ قرآن پاک ہے, بے شک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن پاک جیسا معجزہ عطا کیا جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, ایسا ہی ہے. کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر جو اتنا سخت ہے اس پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, خشیت اور ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ معجزہ حضور کو عطا فرمایا کہ حضور کے قلب نازنین پر قرآن نازل فرمایا, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا. اور دوسرا بڑا معجزہ وہ معراج مصطفیٰ کا ہے. آج ہمارا موضوع بھی معجزہ معراج ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دوسرا بڑا معجزہ عطا ہوا وہ واقعہ معراج ہے. بہت اچھے انداز میں آپ نے علامہ صاحب ماشاءاللہ اپنے جواب کو مکمل فرمایا. معجزے کی حقیقت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے. حقیقت اور ضرورت, جیسے کہ ضرورت کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ جو 2 معجزات ہیں بڑے امتیازات رکھتے ہیں, یعنی کہ ایک قرآن, اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دوسرا معجزہ جو ہے وہ واقعہ معراج. لیکن علماء نے یہ بھی لکھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سراپا معجزہ ہے, سراپا معجزہ ہے کہ جسے کوئی عقل سمجھ نہیں سکتی. جتنا سمجھا مانا, ایمان لائے, اتباع کی, اطاعت کی اور راہ فلاح پائی. تو یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات خود معجزہ ہے, سرتاپا, اور قرآن, اور پھر یہ واقعہ معراج. بہت بڑے بڑے معجزات دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی نصیب ہوئے. اب ہم اس اپنے سوال کی جانب آئیں گے کہ حقیقت اور ضرورت کیا ہے معجزے کی. علامہ صاحب کچھ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں معجزے کی حقیقت اور ضرورت جو ہے, اگر ہم وہ دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام جب اپنا پیغام لے کر کسی قوم کی طرف آتے ہیں تو انہیں پریڈومیننٹلی 2 طرح کے لوگ یا 2 طرح کے گروہ جو ہے وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں. ایک تو وہ گروہ ہوتا ہے جو نبی کے کردار اور نبی کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی, اسے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی, بلکہ وہ نبی کا پیغام سنتے ہی اس پر ایمان لے آتا ہے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو انسانی فطرت بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسکیپٹیکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, یعنی ان کے دل و دماغ میں کچھ شک باقی رہتا ہے, یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انکویزیٹو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, سوال کرنے والا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, وہ دلیل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے. بہت عمدہ, واہ واہ. نبی معجزہ جو ہے وہ نبی کے نبوت پر دلیل ہے, نبوت کے دعوے کی صداقت جو ہے وہ معجزہ ہے. کیا اب آپ دیکھیں کوئی بھی دعویٰ جب کیا جائے تو اس دعوے کے لیے دلیل کی حاجت ہوتی ہے, بلا تشبیہ و تمثیل, صرف سمجھانے کی حد تک. ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں, تو ہم اس سے کہیں گے دعویٰ تو بہت بڑا کیا آپ نے, لیکن اس دعوے کے لیے کوئی دلیل پیش کریں, یا تو کوئی آپ کے پاس کوئی آفیشیل لیٹر ہو, آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہو, کوئی آپ کے پاس ایسے دستاویز ہو, کوئی ڈاکیومنٹس ہو جو آپ ایویڈنس کے طور پر پیش کریں. اگر وہ پیش کر دیتا ہے تو ہم اس کے بات کو مان لیں گے, ہم اس کے دعوے کو مان لیں گے. اب بلا تشبیہ تمثیل نبی کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ رب جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا, اس کائنات کو بنایا, جو سارے زمین و آسمان کو بنانے والا, چلانے والا ہے, وہ رب فرشتے کے ذریعے مجھ پر وحی نازل کرتا ہے. میں اس رب سے براہ راست تعلق میں ہوں, میں اس رب سے بات کرتا ہوں, وہ مجھ سے بات کرتا ہے. یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے. یہ وہ دعویٰ ہے جو ہر بندہ نہیں کر رہا, لیکن ایک شخص اس دعوے کا اقرار کر رہا ہے, تو اس دعوے کے دلیل کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے جاتے ہیں. یعنی وہ ایسے کام کر کے دکھاتے ہیں کہ جو عام طور پر کوئی نہیں کر رہا ہوتا. تو وہ دلیل کہ جو ان کا رب سے ایک خاص تعلق ہے,
وہ تعلق جو کسی اور کو نہیں ملا لیکن انہیں ملا ہے، تو وہ تعلق کی نظیر اور دلیل کے طور پر انہیں معجزہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر کفار وہاں پر ہوتے ہیں، قوم میں کفار بھی ہوتے ہیں جو اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، میسج کو نہیں مانتے۔ وہ کفار کا بھی ایک بڑا طبقہ آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بڑے بڑے کافر تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ انفلوئنشل لوگ تھے عرب کے، بالکل یہ مالدار لوگ تھے، نسب کے اعتبار سے بھی، پیسے کے اعتبار سے، فائنینس کے فائنینشیل اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے بھی ان لوگوں میں ایک تکبر تھا، ان کا ایک روب و دبدبہ تھا۔ تو ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے، ان کے ایروگنس کو ختم کرنے کے لیے، ان کے روب و دبدبے کو ختم کرنے کے لیے بھی نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کو عاجز کریں کہ میں وہ کام کر کے دکھا سکتا ہوں جو تم نہیں کر کے دکھا سکتے۔ اور آپ دیکھیں ہمارا مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہر شے پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ایک بندے کے ذریعے جو اس کا خاص بندہ ہے، ایسے معجزات اور ایسے خلاف عادات کام کا وہ ظہور کر کے دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رب قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ سے میں ضرور مزید جواب لوں گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور مفتی محمد ابوبکر صاحب جو ہے اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، معجزہ معراج آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر کلام کر رہے ہیں دونوں ہمارے علماء دین ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ ہے کہ جس کا ایک ایک سٹیپ اگر آپ پڑھیں اور اس کو پڑھتے جائیں تو آپ کے دل میں عظمت مصطفیٰ اور بڑھتی جائے گی، مزید بڑھتی جائے گی۔ ہمارے آقا کی شان کتنی بلند ہے، کیسی عرفہ و اعلیٰ شان ہے، اللہ نے کیسے اہتمام سے بلایا، کیسی نوری سواریاں اللہ نے عطا فرمائی، کس کس طریقے سے مختلف آسمانوں کی طرف آپ کا سفر ہوا، اور کیسے آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ تمام چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں اللہ نے ایمان دیا ہے تو ضرور آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ اور جو ہے مقام مصطفیٰ مزید بلند ہوگا اور آپ کو حضور سے محبت اور بڑھ جائے گی۔ مفتی صاحب جواب مکمل فرما دیں انشاءاللہ، تو پھر ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے تھے معجزے کی حقیقت اور ضرورت پر، تو دیکھیں ضرورت کے حوالے سے یہی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کیونکہ یہ تو سن رکھا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو لاڈ میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا، دل میں ایمان تو آ رہا ہے، جگہ تو بنا رہا ہے، لیکن وہ جو دماغ ہے نا، جو عقل ہے، وہ جو دیکھنا چاہتی ہے، مشاہدہ کرنا چاہتی ہے، جو اسکیپٹیکل جو ایک مائنڈ ہوتا ہے نا کہ پہلے میں اس کا کوئی دلیل دیکھ لوں، پہلے میں کوئی ثبوت دیکھ لوں، تو وہ لاڈ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہے تو یہ کر کے دکھائیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں گے۔ تو ان میں ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی اس بات پر، اس مطالبے پر اتنے سچے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مطلب کا من مانا معجزہ ان کے سامنے جب ظاہر کیا تو فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کی جو نبوت ہے اس پر دلیل جو اسے سب سے بڑی جو رب کی طرف سے دی جاتی ہے وہ معجزہ ہے۔ معراج کو ہم نے سمجھنا ہے تو پہلے ہم معجزے کو سمجھیں گے تو ہی معراج تک پہنچ سکیں گے۔ کہ معجزات تو بہت ہیں لیکن پھر سر فہرست قرآن کے ساتھ جس معجزے کا ذکر ہوتا ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب کو مکمل فرمایا۔ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ معجزے کو تو پہلے سمجھ لیں ہے کیا، جہاں انسانی عقل عاجز ہو جائے وہ معجزہ ہے، اور یہ دلیل بھی نبوت پر ظاہر ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کے ایسے معجزات دیکھے تو کتنوں ہی نے اسلام قبول کر لیا۔ بس حضور سے عرض کیا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھا دیں۔ بہت سے واقعات ہیں، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل فہرست ہے، اس میں سے بہت نمایاں اور بہت ممتاز جو معجزہ ہے وہ واقعہ معراج، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، کیا قرآن مجید میں لفظ معجزہ مذکور ہے، یا اس کی تعبیر کے لیے کون سے الفاظ جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ارشاد فرمایا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رئیس بھائی دیکھیں کہ لفظ معجزہ تو قرآن میں مذکور نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ گرچہ لفظ معجزہ مذکور نہیں ہے لیکن حکایتاً وہ بات موجود ہے۔ اس کی مثال میں سورہ اسراء کے تحت دوں گا کہ معراج کے واقعے کا لفظ اعجاز لفظ معجزہ کے ساتھ ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اس واقعے کو حکایتاً بیان کیا گیا۔ تو اسی طرح لفظ معجزہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مختلف الفاظوں کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، کیا بات ہے، کہ ہم نے انبیاء کو نشانیاں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ کے قول کو ذکر فرمایا قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ بے شک میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ جمیع معجزات عطا کیے تو فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ بے شک
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی، ایک واضح معجزہ آ گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، یہاں پر اس بات کو بھی میں بیان کروں جی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو قرآن میں اس قدر بیان نہیں کیا گیا جس قدر دیگر انبیاء کرام کے معجزوں کو بیان کیا بالکل گیا۔ ایسا ہی۔ آپ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو بچپن میں آپ نے کلام کیا، قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا وہ اژدہے کی صورت اختیار کر گیا، اسے بیان کیا گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزوں کو کثرت سے بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی علماء نے توجہ بیان کی کہ دیگر امتوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں نعوذ باللہ من ذالک خدا سے ملا دیا۔ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا گیا، ابن اللہ کہا گیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح طور پر بشریت قرآن نے بیان کی، فرمایا کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، واہ واہ، کہ اے محبوب آپ فرمائیے میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ جمیع معجزات عطا کیے تو کہیں کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا نہ کہہ بیٹھے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن واضح طور پر لفظ برہان سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جمیع معجزات عطا کیے گئے، اور فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، واضح روشن دلیل آ گئی۔ اس کا بھی ترجمہ برہان کا جو اس طرح بھی ترجمہ ہوا ہے۔ اچھا بہرحال اب ایک سوال جو عمومی طور پر ایک عام قاری اور سامع کے یہ ناظر کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا معجزہ نبیوں کے لیے خاص ہے؟ کیا فرمائیے گا مفتی صاحب اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں معجزہ ایک خاص ٹرمینالوجی ہے، ٹرمینالوجی، اور اس ٹرمینالوجی کا استعمال صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہی ہوا۔ اچھا، تو غیر نبی کے لیے معجزہ تو نہیں ہے، لیکن غیر نبی اگر خلاف عادت، خارق عادت کوئی ایسا عمل کرے جو انسانی عقل میں نہ آئے تو اسے ہم کرامت سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کی کرامت ذکر ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے آئے، اور قرآن نے اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کہ وہ جن وہاں پر ایک موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا، لیکن وہ وہاں پر اللہ کے ایک نیک بندے موجود تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ جو ہے وہ تخت جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا، بڑا بھاری بھرکم لمبا چوڑا وہ تخت تھا، سونے جواہرات سے لیس وہ تخت تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ لے آئے۔ تو یہ معجزہ تو نہیں ہے کیونکہ غیر نبی سے اس کا صدور ہو رہا ہے، لیکن یہ کرامت ہے۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، علامہ سبکی نے بھی یہی بات لکھی، علامہ شامی نے بھی یہی بات لکھی، اور ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا کہ نبی سے جو معجزات کا ظہور ہوتا ہے، ولی بھی ان معجزات کو، ان کرامتوں کو، معجزہ تو نہیں، ان کرامتوں کو ولی بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ البتہ امام علامہ سبکی لکھتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ چونکہ نبی سے رتبے میں کم ہوتا ہے تو وہ ادباً ان کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتا جو نبی نے بطور معجزہ کسی کو عاجز کرنے کے لیے یا چیلنج کے طور پر جو ہے وہ جو معجزات کا ظہور کیا ہوتا ہے، ولی ادباً ان کرامتوں کو یا ان معاملات کو ظاہر نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز یہاں پر سمجھنے والی ایک یہ بھی ہے کہ وہ باتیں جس کو قرآن نے منع کر دیا کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ معجزات کہ جن کا قرآن نے انکار کر دیا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ ولی جو ہے وہ اس کا ظہور ولی سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن کی مثل کلام نہیں آ سکتا، اور قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک سب بڑا معجزہ ہے، بلکہ سب سے بڑا معجزہ جو سرکار کو دیا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو ولی جو ہے وہ قرآن کی مثل کلام نہیں لا سکتا، اور کوئی اگر اس بات کا اقرار کرے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کی مثل کلام لایا ہوں تو اس دعوے کو نہیں مانا جائے گا، اس دعوے کا رد کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ غیر نبی اگر جو ہے وہ جیسے جھوٹے مدعیان نبوت آئے، ایسے لوگ آئے جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اب اگر آج کے دور میں بالفرض کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے معاذ اللہ، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس سے معجزے کو طلب کر لے، معجزہ مانگ لے اس سے، اور دل میں یہ ہو کہ اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو شاید ہی اپنی بات میں سچا ہو، تو علماء نے کہا کہ معجزے کو طلب کرنا ہی کفر ہے۔ ابھی تو وہ معجزہ دکھائے یا کچھ بھی کرے وہ تو ایک الگ معاملہ، معجزہ تو اس سے صادر نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی کرتب دکھا سکتا ہے، کوئی جادو دکھا سکتا ہے وہ، لیکن معجزے کو طلب کرتے ہی وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت کے عقیدے کے متعلق اس کے دل میں ڈاؤٹ آ گیا۔ ہاں، یہ بات ضرور اپنی جگہ پر لکھی کہ اگر کوئی شخص اس سامنے والے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو عاجز کرنے کے لیے
اس کو پتا ہے کیا بات کہ یہ بندہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو عاجز کرنے کے لیے معجزے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ سب پر عیاں ہو جائے، اس کے دعوے کا بطلان جو ہے وہ سب پر عیاں ہو جائے، تو اس کی اجازت ہے، اس سے بندہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں نیت جو ہے وہ دوسری ہے۔ اور یہ بات بھی کہ معجزہ جو خاص ٹرم ہے جیسے میں نے ذکر کیا، تو یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، تو نبی جو ہے وہ قبل از بعثت، یعنی اس پر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر کوئی خلاف عادت کام کر کے دکھاتا ہے تو اس کے لیے ٹرمینالوجی ڈیفرنٹ ہے، اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نبی سے اگر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ معجزہ ہے، اور ولی سے کوئی معاملہ ہوگا تو وہ کرامت ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے، حضرت آدم تا نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کریں تو معجزات سے یہ پوری تاریخ بالکل ہمیں مزین نظر آتی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ بس اقبال نے کمال کر دیا کہ ایک شعر میں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ بنیادی طور پر نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشری ایک اس پیکر میں جو ہے ہمیں عطا فرمایا، تو آدمیت کی، انسان کی معراج ہے، یہ کتنی بڑی معراج ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اقبال کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو کیا معراج عطا فرمائی ہے۔ تو ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، معجزہ معراج آج ہمارا موضوع ہے، اور جیسا کہ ابتدا سے لے کر اب تک ذکر ہوا کہ تمام ہی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے جو انہوں نے ظاہر فرمائے، اور اس کے پھر اثرات بھی لوگوں نے دیکھا، اور اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و شوکت، نہ عیسیٰ آں مسیحا دم، نہ موسیٰ آں ید بیضا۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ کون کون سے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رئیس بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے متعدد معجزات کو بیان کیا، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، کئی انبیاء کرام کے معجزات بیان کیے۔ ان میں سے چند معجزات وقت کے مطابق ہم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ بقرہ میں ہی وہ معجزہ بالکل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مولا تو مردے کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اور انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقام کتنا قرب کا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ مولا وہ منظر تو دکھا، تو قرآن میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور پورا وہ واقعہ بیان کیا گیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اس پورے واقعے کو بیان کیا، اور پھر حضرت ابراہیم کو وہ پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، اس کے بعد ان کے کیمے کیے، اور کیمے کرنے کے بعد پھر وہ ہوا میں اڑے، اور جو پرندہ جس حیت میں تھا، جس کیفیت میں تھا، اسی حیت اور کیفیت میں زندہ ہوا۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیگر معجزات دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جب آپ کا قافلہ جا رہا تھا، اور بالخصوص ملکہ بلقیس والا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، بلکہ یہاں پر میں اس بات کو اضافی طور پر بیان کروں گا کہ حضرت سلیمان تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے جو قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم، آپ کی امت کے ولی تھے ایک آصف بن برخیہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کی مجلس جاری تھی، اور حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ تو آپ کی مجلس میں ایک جن تھا، اس نے کہا کہ آپ کی ابھی مجلس ختم ہوگی اور میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے، تو آپ کی مجلس میں جو موجود تھے آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت سلیمان ابھی آپ کی پلکیں جھپکی گی بھی نہیں اور میں وہ تخت لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ تو قرآن نے اسے بیان کیا کہ ابھی سلیمان علیہ السلام کی پلکیں وہ جھپکی نہیں تھی اور وہ تخت حاضر ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کو نہیں بلکہ نبیوں سے اگر کوئی شخص اپنا تعلق مضبوط کر لے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ کمالات عطا فرماتا ہے جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے معجزات کو بیان کیا گیا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے
جادو دکھایا. اور یہاں پر ایک اور میں بات ادب کی بات بیان کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا, یہاں پر مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کو ایمان کی دولت کیوں عطا کی. یہاں پر مفسرین نے لکھا, محدثین نے لکھا کہ فرعون کے جادوگروں نے بس اتنا سا ادب کیا تھا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا کہ پہلے آپ باری چلیں گے یا ہم باری چلیں. تو اللہ تعالیٰ کو نبی کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور اس موقع پر حضرت موسیٰ کا معجزہ واضح ہوا, اور حضرت موسیٰ نے جب ان جادوگروں کے مقابلے میں اپنا معجزہ دکھایا اور معجزاتی عصا زمین پر ڈالا تو لوگوں نے دیکھا, قرآن نے اسے بیان کیا کہ وہ معجزاتی عصا اژدہے کی صورت اختیار کر گیا اور ان کے سانپوں کو نگل گیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کئی معجزات عطا کیے کہ آپ کے پاس کوڑ کا مریض آتا, برس جس کو لاحق ہوتا, جس کو برس کہا جاتا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے, اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کون اپنے گھر میں کیا کھانا رکھ کر آیا ہے یا کیا کھانا کھا کر آیا ہے. حضرت عیسیٰ اس بات کو بھی پہچان لیتے تھے, قرآن نے اسے بھی بیان کیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ کی کئی معجزات کو بیان کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا, اور حضور علیہ السلام کے معجزات السلام کا وہ جو نار نمرود والا ہوا, بالکل وہ گل و گلزار ہو جانا, یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ وہ جو نار نمرود ہوا, اللہ اکبر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کئی مہینوں سے لکڑیاں جمع کی جا رہی تھیں, اور لکڑی جس سے خریدی جاتی تھی اس نے یہ سوال کیا کہ تم کس جگہ کو جلا رہے ہو کہ اتنی لکڑیاں جمع کر رہے ہو. تو اسے بتایا گیا کہ بندہ تو ایک ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے, لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں. اقبال نے کہا نا, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. بالکل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ اتنے طویل دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی, اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جب ان لکڑیوں کو جلایا گیا اور حضرت ابراہیم کو اس میں داخل کر دیا گیا, مفسرین نے لکھا کہ اس موقع پر آسمان میں فرشتے رو رہے تھے, یعنی تمام خلقت رو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. تو حضرت ابراہیم جب اس آگ میں کودے تو خلقت رو رہی تھی, اور نمرود اور یہ سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ اب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آگ میں چلے گئے اور اب آپ باہر تشریف نہیں لائیں گے. لیکن مفسرین نے لکھا کہ کئی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم اس انداز سے اس آگ سے نکلے کہ آپ کی داڑھی شریف کا ایک بال بھی جلا کیا بات ہے, سبحان اللہ, کتنی تفصیل ہے. اور یقیناً اس میں بہت سے, جیسے حضرت صالح علیہ السلام, ان کی اونٹنی کا اگر ذکر آیا تو پھر اونٹنی کے نام سے نہیں آیا, ناقۃ اللہ کے نام سے ذکر آیا, اللہ اکبر. اور اسی طرح ذبیح اللہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, تو ان کی قربانی کو کیسا معجزہ ایک اللہ تعالیٰ نے, اس کو یقین کامل کی بات ہے رب کریم پر, معبود برحق پر جو یقین کامل تھا ان لوگوں کا, بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کرنا تھا کہ جو ہم پر یقین کامل رکھتا ہے اس کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں, چاہے وہ نار نمرود ہو, چاہے ذبیح اللہ کی جو ہے قربانی ہو, چاہے وہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم ہو جانا, نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعات. تو معجزات انبیاء علیہ السلام تو بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے, وہ یہ کہ کیا معجزے کے لیے سائنٹیفک توجیہ یا سائنٹیفکلی پروو کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک جدید ظاہر سوال بھی ہے اور دستک دینے والا سوال ہے ذہنوں پر, کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک نیا جو ہے وہ ایک معاملہ شروع ہوا ہے آج کے دور میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تبھی مانیں گے جب سائنس اس بات کو ثابت کرے گی. سائنٹیفکلی ہمیں اس بات کو پروف کر کے دکھائیں تو ہم اس بات کو مانیں گے. تو ان کے لیے سب سے پہلا جواب تو یہ کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے دلیل سائنس نہیں, قرآن و حدیث ہے. بے شک. اگر ایک بات قرآن و حدیث میں آ گئی تو اس پر آمنا و صدقنا, یہ ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے. اور ہر چیز کو سائنٹیفک پیرائی میں سمجھنا یا سائنٹیفک پیرائی میں تولنا اور پھر ہی اس بات کو ایکسیپٹ کرنا, تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے, لاجک کے بھی خلاف ہے. اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اگر آج سے 200 سال پہلے ہم چلے جائیں اور اس دور کے کسی شخص کو ہم بولیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں ایک شہر کا شخص دوسرے شہر سے ایسے بات کرے گا جیسے آمنے سامنے ہو, جیسے ہم آج ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں, بالکل ایسا ہی. آپ پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی بھی بات ہوگی, آپ کو کچھ ہی لمحوں میں وہ خبر مل جائے گی, تو وہ کہے گا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. اس سے کچھ اور سال پیچھے چلے جائیں اور کہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ابھی اونٹ اور گھوڑے پر سفر کرتے ہو, ایک وقت آئے گا لوگ ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں, اڑیں گے ہواؤں میں. ان کو اگر یہ بات بتائی جائے تو وہ اس بات کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے.
تو ان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی تو سرے سے اس بات کا ہی انکار کر دینا، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ illogical ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی، ابھی وہ انوینٹ نہیں ہوئی. تو اگر معجزے میں جو خلاف عادت کام ہوتا ہے، خارق عادت کام ہوتا ہے، عقل میں نہیں آتا، اگر اس کو صرف اس وجہ سے انکار کر دیا جائے کہ سائنٹیفک پروف کوئی نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے وہ لاجک کے خلاف ہے، یہ بات جو ہے وہ illogical ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معجزے کو سائنٹیفکلی پروف کریں؟ کیوں؟ کیونکہ سائنس جو ہے وہ میٹا فزکس کی بات ہی نہیں کرتا. سائنس جو ہے ما وراء طبیعیات کی بات ہی نہیں کرتا، اور معجزات جو ہے یہ میٹا فزکس ہے. تو اس سے بھی جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ آپ پہلے سائنس کو میٹا فزکس کی طرف تو لے کر آئیں. سائنس تو میٹا فزکس کا انکار کرتا ہے، سائنس میٹا فزکس پر گفتگو ہی نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک جواب ہے. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات حق ہیں، وہ رب کی قدرت کی نشانی ہے، وہ ان کے نبوت پر دلیل ہے. قرآن و حدیث میں آ گیا تو وہ ہمارے لیے حجت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کئی سارے معجزات ایسے ہیں جو نبیوں سے صادر ہوئے، بعد میں سائنس نے تحقیق کی، ریسرچ کی، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی، آج وہی ان میں سے کچھ کام ایسے ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے. جیسے لوہے کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر پگھل جانا، ان کے مبارک ہاتھوں پر لوہے کا نرم ہو جانا، یہ اس دور کے اندر جو ہے متصور نہیں تھا، سوال ہی نہیں تھا. اس دور میں لوگوں کے لیے بہت حیران کن بات تھی. لیکن آج ایسی مشینز موجود ہیں جو لوہے کو پگھلا سکتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں لے کر آپ کو جب لے کر جایا گیا تو وہ اونٹ آپ کے قریب آیا اور آپ کے کان میں کچھ کہا، شکایت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے، آپ نے اس کے مالک کو کہا کہ تمہاری شکایت کرتا ہے. آج دیکھیں اینیمل بیہیویئر پر باقاعدہ ریسرچز ہوتی ہیں، بالکل اینیمل بیہیویئر کو باقاعدہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی پیٹ ہو تو ہم اس کے جو ہے وہ مزاج کو دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ پیش خیمہ بنے، وہ اس کے لیے یعنی انسان کی عقل کو کھولنے کا بھی ایک ذریعہ بنے کہ دیکھو تمہاری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی، لیکن اگر تم محنت کرو، تم جو ہے وہ اس پر کام کرو تو کچھ حد تک وہاں پہنچ سکتے ہو. لیکن دیکھو چونکہ وہ نبی کے نبوت کی دلیل ہے نا، اور رب کی قدرت کی نشانی ہے نا، تو مکمل طور پر تم رسائی نہیں پا سکتے. اور سائنس آپ دیکھیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو معجزہ ہے وہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف فطرت نہیں ہوتا. بہت عمدہ. لا آف نیچر کے اگینسٹ وہ نہیں ہوتا. اور ابھی اگر آپ سائنس سے بات کریں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سارے لاز آف نیچر ڈسکور ہو چکے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں. ہمیں پتہ ہے بلیک ہول ہے، لیکن بلیک ہول کی پراپرٹیز کا ہمیں مکمل طور پر اندازہ نہیں ہے. یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، لیکن وہ کہاں تک ہو رہی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. جب آپ کی مکمل نالج ہی کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی تو آپ جو ہے وہ لرننگ فیز میں ہے، ابھی تو آہستہ آہستہ ڈسکوری کے فیز میں ہے، تو آپ معجزات کو صرف اس وجہ سے انکار کر دیں کہ سائنس نہیں پروف کر پاتی، تو یہ illogical ہے. اور ہمیں سائنس سے پروف کرنے کی ضرورت نہیں. سائنس قرآن و حدیث کے تابع ہے، قرآن و حدیث اس کے تابع نہیں. بہت عمدہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے وائنڈ اپ کیا اپنے جواب کو کہ جو سائنس ہے وہ قرآن و حدیث کے تابع ہے، قرآن و حدیث سائنس کے تابع نہیں ہے، چونکہ وہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہیں قرآن کریم میں. لیکن آج بھی انسان جو ہے نا ڈسکور کر رہا ہے چیزوں کو، آج بھی کائنات کو مسخر کر، جیسے کہ قرآن نے خود ارشاد تم مسخر کر دو اس کائنات کو. تو کیا تحقیق کر رہے ہیں ہم؟ ہماری کتنی تحقیق ہو گئی آج تک انسانیت کی، اور تا صبح قیامت کتنی ہو جائے گی. لیکن یہ جو اس کے راز ہیں وہ اللہ رب العزت کے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی آسانی سے انسان کی سمجھ میں آ جائے. بہرحال میں چاہوں گا پیغام کی صورت میں صادق صاحب کیا کہیے گا؟ آج بہت سی ایسی خیالی تصوراتی چیزوں کو بچوں کو بتایا جاتا ہے، بیٹا یہ ہے اور یہ ہے. تو یہ جو معجزہ معراج ہے، اگر یہ بتایا جائے، والدین اگر بچوں کو بتائیں تو حضور سے قربت اور محبت کا ایک تعلق کتنا بڑھ جائے گا. 2 جملے. بالکل رئیس بھائی، آج کل بچے جتنا وقت انٹرنیٹ کو دیتے ہیں اور فالتو چیزوں میں دیتے ہیں، تو یہاں پر والدین کے لیے پیغام ہے کہ معراج مصطفیٰ کی ماہ کے موقع پر انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سیرت رسول کا درس دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظیم معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے، بالخصوص معراج مصطفیٰ، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں پیغام دیں، تاکہ بچے ان کے دلوں میں جب عشق رسول کی شمع روشن ہوگی تو کل یہ معاشرے میں بھی اپنا مقام حاصل کر سکیں گے، اور کل بروز قیامت آخرت کے میدان میں اپنے والدین کا نام بھی روشن کر سکیں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں جمع سال علماء حضرات نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی معراج، معجزہ معراج کے حوالے سے. محمد آصف قادری صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام میں نے دیکھا معراج کے حوالے سے، معراج شریف کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں. شب کا پہر ہے اور پیمبر ہیں عرش پر، شب کا پہر ہے اور پیمبر ہیں عرش پر، دونوں جہاں کے مرکز و محور ہیں عرش پر،
دونوں جہاں کے محور و مرکز ہیں عرش پر، رب نے بلائے ساقی کوثر ہیں عرش پر، رب نے بلائے ساقی کوثر ہیں عرش پر، دیکھو کہ عرش کے بھی مقدر ہیں عرش پر، دیکھو کہ عرش کے بھی مقدر ہیں عرش پر، پیغام لے کے آئے ہیں جبریل کہ چلیں، پیغام لے کے آئے ہیں جبریل کے چلیں، مشتاق دید آپ کے داور ہیں عرش پر، مشتاق دید آپ کے داور ہیں عرش پر، کار جہان سارے کا سارا رکا رہا، کار جہان سارے کا سارا رکا رہا، رکتا نہ کیوں کہ شافع محشر ہیں عرش پر، رکتا نہ کیوں کہ شافع محشر ہیں عرش پر، اور یہ ماورائے عقل تو آصف ضرور ہے، ایما یہی ہے کہ گئے سرور ہیں عرش پر۔ ناظرین محترم، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خود بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں عظمت مصطفیٰ بلند ہو، بچوں کو بھی بتائیں، اب گھر میں والدین ذکر کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسے نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا کہ جنہیں یہ مقام اور یہ منصب اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ اپنا دیدار کرایا، جس کی تفصیلات قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔